أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب یہاں پر دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. اللہ پاک نے انسان کو جتنی نعمتوں سے نوازا ہے، نعمتوں کی ایک قسم وہ ہے جو ظاہری ہے اور ایک قسم وہ ہے جو کہ باطنی ہے. باطن کی نعمتیں بھی ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، ظاہر کی نعمتیں بھی ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہیں. انہی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ انسان جس ماحول میں زندگی گزار رہا ہو وہ ماحول بابرکت ہو، وہاں کی آب و ہوا بابرکت ہو، وہاں کا رہن سہن وہ خوبصورت ہو، وہاں کا موسم وہ اپنی مثال آپ ہو. آج ہمارے اندر ایک بہت بڑی کمزوری نے جگہ بنائی ہے اور وہ کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہری ماحول کو صاف ستھرا رکھنے سے، پاکیزہ رکھنے سے بالکل غافل ہو چکے. گندگی کے ڈھیر ہے تو گندگی کے ڈھیر پڑے رہے. اگر ہماری آب و ہوا، فضا، ماحولیاتی
نظام آلودہ ہو رہا ہے، گندا ہو رہا ہے، تو ہوتا رہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اللہ پاک کی اس نعمت کو آج نعمت سمجھ ہی نہیں رہے۔ اس لیے میں نے جو آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، یہ کس سورت کی آیت ہے؟ سورۃ السبا کی، پارہ نمبر 22 سورۃ السبا میں اللہ پاک نے ایک قوم کا ذکر فرمایا جس قوم کو قوم سبا کہتے ہیں، سین کے ساتھ۔ اور اس قوم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے جو ان کا تعارف فرمایا، آپ اگر اس پہ غور کریں، ہم قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، لیکن قرآن کے مقصد کو، اللہ پاک کے مقصد کو سمجھنا ضروری۔ اس قوم سبا کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا تو تعبیر کیا پیش فرمائی؟ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، قوم سبا جہاں پر آباد تھی، رہائش پذیر تھی، ان کا جو علاقہ تھا، یہ ان کے حق میں ایک بہت بڑی نعمت اور علامت تھی اللہ پاک کی طرف سے۔ وہ نعمت کیا تھی؟ فرمایا جنتان عن یمین و شمال، ان کے دائیں طرف بھی باغ تھے، ان کے بائیں طرف بھی باغ تھے۔ ایک باغات کے سلسلے کے بیچ اس قوم کی آبادی تھی، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم تھا کہ کلوا من رزق ربکم، جو تمہارا رب تمہیں رزق دے رہا ہے ان باغات سے پھلوں کا، بغیر قیمت کے پھل تمہیں میسر ہے، اللہ کے دیے ہوئے اس رزق کو خوب کھاؤ، لیکن کیا کرو؟ واشکروا لہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ آگے فرمائے بلدۃ طیبۃ، تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تمہیں علاقہ ایسا ملا جو کہ پاکیزہ ہے، صاف ستھرا ہے۔ بلدۃ طیبۃ، طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ پاک صاف کو۔ جو چیز ظاہر کے اعتبار سے پاک صاف ہو وہ طیب کہلاتی ہے۔ اس قوم کی آبادی کے علاقے کو اللہ پاک نے فرمایا بلدۃ طیبہ، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں جو رہائش کے لیے جگہ ملی وہ بالکل پاک صاف شہر ہے، اور وَرَبٌّ غفور، اور تم پر باطنی نعمت یہ ہے کہ جو تمہارے رب ہے اللہ پاک وہ بھی مہربان ہے۔ لیکن فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ اللہ پاک نے فرمایا فَأَعْرَضُوا، ہم نے ان کو یہ نعمت دی، ایسا صاف ستھرا علاقہ دیا، ماحول خوبصورت دیا، باغات اور پھلوں پھولوں کے بیچ میں ان کو آبادی دی، ان کو اجازت دی کہ اس کو بغیر قیمت کے کھاؤ، شکر ادا کر لو۔ لیکن فَأَعْرَضُوا، انہوں نے جرم کیا کیا کہ اللہ پاک کی اس نعمت سے اعراض کیا، منہ پھیر دیا، منہ پھیر دیا۔ اور کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یہ تو ہر طرف باغات ہے، ہریالی ہے، سبزہ ہے، پودے ہیں، یہ تو کچھ نیا سا ایڈونچر ہونا چاہیے ہمارے لیے۔ اللہ کی اس نعمت کو کہا کہ یہ تو سب دیکھ دیکھ کر ہماری آنکھیں بھر گئی۔ یہ ناقدری ہے دوستو۔ اچھا ماحول، خوبصورت جگہ، اچھی آب و ہوا، صاف ستھری زندگی، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے دوستو۔ لیکن اس نعمت کی ناقدری کی، اللہ پاک کی پکڑ آ گئی۔ اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل میں بالکل شروع کی آیت جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج کا ذکر ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ
لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا. فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کس وقت ہوئی؟ رات کے وقت میں. مسجد حرام سے آپ کو لے جائے گیا مسجد اقصیٰ تک، بیت المقدس تک. اس بیت المقدس کا جو تذکرہ اللہ پاک نے فرمایا، اس مقام کا تعارف کیا کیا؟ الذی بارکنا حولہ. ہم نے اس مسجد کے اطراف کے علاقے کو بابرکت بنا دیا. یہ علاقہ بابرکت ہے جہاں مسجد اقصیٰ ہے، فلسطین، شام، یہ علاقہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس علاقے کے لیے برکت کا لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ پوری دنیا اللہ پاک کی بنائی ہوئی ہے، لیکن ملک شام کو، سرزمین فلسطین کو، مسجد اقصیٰ کے ماحول کو بارکنا کیوں کہا ہے؟ آپ تمام تفسیریں دیکھ لیں دوستو، چاہے وہ متاخرین کی ہے، متقدمین کی ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، تفسیر قرطبی والے نے، تفسیر کبیر والے نے، سب نے یہ لکھا کہ سرزمین شام اور فلسطین کے بابرکت ہونے کی وجوہات دو ہیں. کتنی وجوہات ہیں؟ دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس زمین کو یہ خوش قسمتی حاصل ہے کہ سب سے زیادہ انبیاء اسی زمین پر آئے ہیں، ملک شام میں. اس لیے ملک شام کو کہتے ہیں سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے اس کو. سب سے زیادہ انبیاء کی پیدائش بھی یہاں ہوئی، سب سے زیادہ انبیاء کو نبوت بھی یہاں ملی، اور اہم ترین بات کہ سب سے زیادہ انبیاء کی قبریں اور تدفین بھی اسی ملک میں ہوئی. تو مکین سے تو مکان کو عزت ملتی ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جہاں آ جائے اس سے اس جگہ کو تو عزت ملے گی، برکت ملے گی. تو اس علاقے کے بابرکت ہونے کا ایک سبب تو یہ ہے کہ یہاں پر انبیاء کی سب سے زیادہ بعثت ہوئی. ٹھیک ہے، لیکن حضرات فرماتے ہیں کہ یہ برکت روحانی ہے. فرمائے دوسرا سبب اس زمین کے بابرکت ہونے کا یہ ہے کہ پوری دنیا پر اگر نظر ڈالی جائے تو محل وقوع کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے، سبزے اور ہریالے اور پھول پودوں کے اعتبار سے، اور آب و ہوا کے اعتبار سے، اور پانی کے طاقتور ہونے کے اعتبار سے، پوری دنیا میں اللہ پاک نے سب سے زیادہ خوبصورتی ملک شام کو عطا فرمائی. اب اصل نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس خوبصورتی کی وجہ سے اللہ پاک نے اس ملک کو قرآن کریم میں تعبیر کیا کس لفظ سے؟ بارکنا حولہ. ہم نے اس خطے کو بابرکت بنا دیا. معلوم ہوا کہ جہاں ظاہری صفائی ستھرائی کا اہتمام ہو، جہاں ظاہری طور پر ماحول کو خوبصورت بنایا جائے، جہاں کی آب و ہوا، فضا گندگی سے، جراثیم سے، ناپاکی سے، اس سے دور ہو، وہ جگہ اللہ پاک کی نظر میں بھی بابرکت ہو جاتی. آج یہ چیز ہماری زندگی میں برائے نام بھی نہیں ہے دوست، ہمارا کام ہی نہیں ہے. اس ہر ساتھی اپنے ماحول پہ غور کر لیں. ہر ساتھی جہاں جہاں ہماری رہائش ہے، ہم رہتے ہیں، اپنی رہائش سے چل کر آپ کام تک جاتے ہیں، مدرسے تک آتے ہیں، اسکول تک آتے ہیں، مسجد تک آتے ہیں. ہم اپنے اپنے محلوں کو، علاقوں کو ذرا دیکھ لیں کہ ہماری ہاں صفائی ستھرائی کی کیا کیفیت ہے. اگر ایک گندگی پڑی ہے تو ہر ساتھی اس کو دیکھ کے گزر رہا ہے، پڑی ہوئی ہے.
اور تبصرہ کریں گے جی بس KMC والے کام نہیں کر رہے، فلاں والے کام نہیں کر رہے، فلاں والے کام نہیں کر رہے. گندگی میرے گھر کے دروازے پر ڈھیر پڑی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ میں اس کی فکر کروں کہ میرا علاقہ، میرا ماحول صاف ستھرا ہو جائے. اس گندگی کا پہاڑ بنانے میں میں معاون اور مددگار بنتا ہوں. ایک دن ایک تھیلی ہے، اگلے دن 10 ہوگی، پھر تیسرے دن 100 ہو جائے گی. لیکن کسی کو یہ فکر نہیں ہے، احساس نہیں کہ یہ بھی ہمارا ایک دینی شرعی فریضہ ہے کہ ہم اپنے علاقے کو، اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کو، اپنے علاقے کو صاف ستھرا رکھیں. یہ تو ایک نعمت ہے. اسی لیے حدیث پاک میں اس کو کیا فرمایا؟ الطہور شطر الایمان. پاکیزگی ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے، جس کو عام طور پہ ہمارے ہاں اس کا ترجمہ لکھتے ہیں دیواروں پہ، صفائی نصف ایمان ہے نا؟ صفائی نصف ایمان ہے. ٹھیک ہے، اس ترجمے کی بھی تعویل ہو سکتی، اس کی بھی تعویل ہو سکتی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس لیے کہ ایک انسان کا ظاہری حصہ ہے زندگی کا، ایک باطنی حصہ ہے. یہ دو زندگیاں اللہ پاک نے ایک صاحب ایمان کو دی ہے کہ یہ اپنے ظاہری جسم کو، لباس کو، جگہ کو صاف ستھرا رکھیں. ابھی آپ سب نے عصر کی نماز پڑھی ہے تو تمام شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے پڑھی نا؟ ہر ساتھی نے وضو کیا ہے یا غسل کیا ہے، لباس صاف ستھرا پہنا ہے، جہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھی وہ جگہ صاف ستھری تھی. اب یہ تینوں صفائیوں کا خیال آپ نے کیوں کیا؟ تاکہ آپ کی نماز صحیح ہو جائے، ہے نا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا حصہ صفائی کا ہے باطنی، کہ ہمارا جو دل ہے، جو باطن کی زندگی ہے، یہ گناہوں کی نجاست سے آلودہ نہ ہو. تو مومن کی زندگی کی آدھی طہارت اس کے ظاہر سے جڑی ہوئی ہے، آدھی طہارت اس کے باطن سے جڑی ہوئی. اب کوئی کہے کہ نہیں جی میں تو گندے کپڑوں میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ میرا دل صاف ہے، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی. اور اس سے بڑھ کر ایک مسئلہ عرض کر دوں آپ کو کہ اس دنیا میں اللہ پاک نے شریعت میں قبولیت کا معیار ظاہر کو بنایا، باطن کو نہیں بنایا. دوستو نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اس دنیا میں شریعت میں اعمال کی قبولیت کا مدار ظاہر کو بنایا، باطن کو نہیں بنایا. اب جتنے ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ لوگ تو نیک لوگ ہیں. اب اگر یہ پوچھا جائے کہ بھئی وہ ساتھی کھڑا ہو جائے جس نے عصر کی نماز پڑھی اور پوری نماز میں اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کا خیال نہیں آیا، میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا، کم از کم اپنی بات عرض کر رہا ہوں. لیکن آپ بتائیں کہ اگر قبولیت کا مدار باطن کی صفائی ہوتی، کتنے لوگوں کی نماز قبول ہوتی؟ گنتی کے لوگ ہوتے. دوست اللہ کی ستاری کا معاملہ دیکھیں، حکم تو دیا، ترغیب تو دی، لیکن اس کو شرط نہیں بنایا. شرط ظاہر کی صفائی کو بنایا کہ کپڑے صاف ستھرے پہن لو، جسم صاف ستھرا کر لو، جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے اس کو صاف ستھرا کر لو. کیا یہ دن کی 5 فرض نمازیں ہمیں ظاہر کی صفائی کا سبق نہیں دے رہی؟ دوستوں اس کے باوجود ہماری غفلت کا یہ عالم. آج یہ احساس بحیثیت ایک مسلمان کے، بحیثیت ایک دین کے طالب علم کے، بحیثیت ایک صاحب اعمال ہونے کے ہماری طرف زیادہ متوجہ ہے. دوستو ہم کہتے ہیں بھئی فلاں عمل آئے گا اور وہ گلی کی صفائی کرے گا، فلاں آئیں گے اور وہ قربانیوں کی آرائشیں اٹھائیں گے، فلاں آئیں گے اور وہ یہ گندگی کچرا صاف کر، فلاں آئیں گے اور وہ یہ ہوگا. آپ بتائیں اگر آپ کے گھر میں کوئی ذاتی پرسنل دعوت ہو، خاص مہمان آ رہے ہو، کبھی ہوتا ہے نا گھر میں، تو اس دن انسان کبھی یہ نہیں کہتا کہ بھئی جی KMC والے آئیں گے، KBC والے آئیں گے، فلاں والے آئیں گے، وہ صفائی. کوئی اس طرح کہتا ہے؟ نہیں.
اس دن کیا کہتے ہیں؟ یار کسی جمع دار کو بلا لے، میں اس کو جیب سے 500 روپے دے دوں گا. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ ہے نا. اس دن میرے ذاتی مہمانوں کا مسئلہ ہے نا، تو پیسے ذاتی جیب سے دینے پہ تیار ہوں. مسئلہ ذات کا آ گیا، اس دن تیار ہے. پھر میری ناک نہیں کٹ جائے. مہمان کہے بھئی کیسی گندی جگہ پہ گھر بنایا ہوا، تو پہلے سے جمع دار کو بلایا، ملازمین کو بلایا، چوکیدار کو لالچ دیا کہ بھئی تمہیں بھی 100-200 روپے دے دیں گے، بس یہ کام کر لو، یہ جگہ کچرا صاف کرو. ذاتی معاملہ جب سر پہ آئے تو ہم ہر کام کے لیے اٹینشن کھڑیں، تیار کھڑیں. یہی سوچ اگر اجتماعی بن جائے دوست، ہم میں سے ہر ساتھی اس بات کی فکر کر لیں کہ بھئی ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہ ایک ہمارا مسلمانوں کا ماحول ہے. باہر سے آنے والے وہ ایک رائے قائم کرتے ہیں دوستو، رائے سمجھتے ہیں، ایک سوچ قائم کرتے ہیں. اب ایک مثال دے رہا ہوں. آپ کسی آبادی، بحریہ ٹاؤن کراچی کے باہر ایک نئی آبادی بن رہی، جو وہاں جانے والے ساتھی ہیں ان سے پوچھیں کیسا تھا؟ ہائے کیا زبردست کام ہو رہا ہے جی. کیا کام ہو رہا ہے؟ ایسی صفائی ستھرائی ہے، اور ایسی لائٹنگ ہے، اور ایسے روڈ ہیں، اور ایسے گھر ہے، اور ایسی بڑی مسجد ہے. تعریفوں کے پل باندھ دی ہے نا. آپ اس علاقے میں گئے، آپ نے وہاں کی صفائی ستھرائی دیکھی، ایک رائے قائم کر کے آئے نا. اگر بحریہ ٹاؤن کے رہائشی آپ کے علاقے میں آئے، پٹیل پاڑا گرو مندر میں آئے، وہ کیا رائے قائم کر کے جائیں گے؟ کسی دن یہ سوچا؟ اس لیے اس بات کا احساس پیدا کریں دوستو. اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، نظفوا افنیتکم، فرمایا اپنے گھروں کے صحن کو، چوکھٹ کی جگہ کو صاف ستھرا رکھا کرو. اس لیے کہ یہ یہود کا مرض تھا کہ وہ گھروں کے باہر کے حصوں کو صاف نہیں کرتے تھے. یہ امت کو حکم دیا، اور اس کو یہود کا مرض کہا کہ وہ اپنے گھروں کے صحن کو صاف ستھرا نہیں کرتے، تم کیا کرو. ہم جس شریعت اور جس دین اور جس زندگی سے جڑے ہوئے ہیں دوستو، وہاں اپنے ماحول کی صفائی ستھرائی، نظافت و طہارت کا اہتمام بہت بڑا عمل ہے. تو آج اس چیز کو بھی اپنی زندگیوں میں، اپنے جذبات میں جگہ دیں. صفائی ستھرائی کو اپنا مزاج بنائیں. گندے کپڑے پہن کر، گندا لباس پہن کر، اور گندے جوتے پہن کر، اور گندی ٹوپی پہن کر اگر انسان اس طرح زندگی گزارتا ہے، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اس نے صفائی ستھرائی کو دین اسلام کا جز نہیں سمجھا ہے. ہم انہی کپڑوں میں مسجد آ جاتے ہیں. بعض ساتھی کام کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے سارا دن بیچارے محنت مزدوری کرتے ہیں، لیکن آپ اللہ کے گھر آ رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، نماز کے لیے جا رہے ہیں، وہی آئل میں، رنگ میں لت پت کپڑے پہن کر مسجد آ کر. یہ تو بات صاف ہو گئی نا کہ میرے دل میں اللہ کے گھر کی عظمت کتنی زیادہ، بڑائی کتنی زیادہ. اس کپڑوں کو تو جب رات کو گھر جائیں گے، یہی ساتھی کیا کرے گا؟ دکان میں پردے میں ہو کر کے یہ کپڑے اتار کر تھیلی میں ڈال دے گا، صاف ستھرے کپڑے پہن کر شیشے کے سامنے کنگھی کر کے بن سور کے بن ٹھن کے کہے گا اچھا جی میں گھر جا رہا ہوں. جس کپڑوں کو پہن کر آپ اپنے گھر جاتے ہوئے شرما رہے ہیں، اللہ کے گھر کیسے آئے تھے؟ ظہر میں بھی آئے، عصر میں بھی آئے، مغرب میں بھی آئے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ تو ظاہری صفائی ستھرائی کا بھی مزاج بنائیں، اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں اپنے دائرے میں رہتے ہوئے. بھئی میرے گھر کے سامنے کا حصہ، ہماری مسجد کے سامنے کا حصہ، ہمارے مدرسے کا حصہ، آپ کی درسگاہ جہاں لگتی ہے وہ پورا حصہ، وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. کیا خیال ہے ساتھی؟ کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات مبارکہ پڑھیں گے. ختم خواجگان شریف، جن ساتھیوں کے پاس کارڈ ہے نکال لیں، نہیں ہے تو ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل محمد إنك حميد مجيد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فانصب إلی ربک فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر،
یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ تین مرتبہ پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی۔ تین مرتبہ پڑھیں، واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ تین مرتبہ پڑھیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ تین مرتبہ پڑھیں، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو، بالخصوص صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ اکرام، والدین، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان تمام ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق پورا پورا اجر نصیب فرمائے۔ اب کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا دیں، آنکھوں کو بند کر لیں، یکسو ہو جائیں اپنے دلوں کی طرف اور دل میں یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل میں جو گناہوں کا میل، کچیل، ظلمات کو دورات ہے وہ سب نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے،
وہ ندامتوں کے آنسو میں تیرے حضور لایا، وہ ندامتوں کے آنسو تجھے رحمتوں کا صدقہ یہ گوہر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک، میرے پاس جیسے دل تھا وہی لے کے آ گیا ہوں، میرے پاس جیسا دل تھا وہی لے کے آ گیا ہوں، تو یہ دل قبول کر لے، یہ جگر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک یہ سفر قبول کر لے، میری زندگی کے مالک۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ علم نافع کی دولت سے یا اللہ ہم سب کو مالا مال فرما دے، علم با عمل کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ ذکر کی مجلس سے، ذکر کے ماحول سے ہم کو پوری زندگی جڑ کر رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہماری زبانوں کو، ہمارے دل کو اپنے پاکیزہ ذکر سے معطر رکھنے کی پوری زندگی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے طلباء اور جتنے ساتھی محبت کے ساتھ تشریف لائے ہیں سب کے آنے کو قبول فرما دے۔ یا اللہ سب کو قبول فرما کے اپنی شان کے مطابق دنیا آخرت کی خوشیاں، سعادت، برکتیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ ایک ایک طالب علم کو دین کے عالی محنت کے لیے، پوری دنیا کے لیے، تمام شعبوں کے لیے یا اللہ قبول فرما دے۔ کسی بھی طالب علم کو یا اللہ ضائع ہونے سے محفوظ فرما دے۔ ان طلباء کے امتحانات شروع ہونے والے ہیں، یا اللہ ان تمام طلباء کو اور ہمارے تمام مدارس دینیہ کے طلباء کو تمام امتحانات میں خوب کامیابی، ترقیات نصیب فرما دے۔ یا اللہ راسبیت سے، ناکام ہونے سے تمام طلباء کی حفاظت فرما دے۔ ہمارے اس مسجد کو، مرکز کو، مدرسے کو، ادارے کو یا اللہ قیامت تک کے لیے آباد اور شاد فرما دے۔ ہمارے اساتذہ کی عمروں میں، صحت میں یا اللہ خوب برکتیں نصیب فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔